بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں، اس کے 29ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ خطبہ جمعہ کی یا خطبہ نکاح کی یا وہ آیات جو اکثر خطبوں میں پڑھی جاتی ہیں اس کو لیں گے، اور گرامر میں تدبرہ اور اس کے وزن پر دو اور افعال لیں گے، اور کچھ فکر کی باتیں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 200 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 49,400 بار کے قریب آئے ہیں۔ یہ جو 3 آیتیں ہم لے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اہم موقع پر خطاب کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر آیت مسلمانوں کو تقوی کی زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کی ناراضی سے بچنا۔ یہ اللہ کے خوف اور اس کی محبت سے پیدا ہونے والی ایک دلی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی ہی ہمیں نافرمانی سے روکتا اور فرما برداری کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ تو ہم لیتے ہیں پہلی آیت سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو کہ ایمان لائے، اے الذی کی الذی مطلب وہ، الذین اس کی پلورل ہے، وہ سب جو ایمان لائے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا حق ہے ڈرنے کا اس سے، حق ہے تقاتہ اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، لا تموتن یہ جو ہے بہت ہی زور اس میں ہے، اس طرح کے وربز میں انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ لا تموتو کے بجائے لا تموت مت مر، لا تموتو مت مرو، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم جبکہ تم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو۔ قرآن میں تقریباً یا ایھا الذین آمنوا 90 بار آیا ہے، قرآن میں تقریباً 90 بار یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محبت سے آواز دی ہے، اور اس ایمان کی صفت کے حوالے سے آواز دی ہے جو ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اے ایمان لانے والوں کہا، اور کہیں بھی اے ایمان والے نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک گروپ میں دیکھنا چاہتا ہے، ایک ٹیم کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے یا ہم کو نقصان سے بچانے کے لیے اس طرح پکارتا ہے۔ اس لیے جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے تو زیادہ اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے سنیے یا پڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ امام آیت پڑھے یا ہم خود پڑھیں اور میں بے حس کھڑا رہوں اور یہ فکر نہ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے یا جتنا تم سے ہو سکے، یعنی اپنی حد تک پوری کوشش کرو۔ ہم یہ کہیں گے اے اللہ ہم کو تمام احکام اور فرائض پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سارے غلط کاموں سے بچنے کے لیے پوری قوت، صلاحیت اور سوچ استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اس لیے زندگی کے ہر لمحے کو اور دل و دماغ اور جسم کو اللہ کی اطاعت میں اور اس کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ گناہ کا خیال یا ماحول سامنے آتے ہی یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں گناہ کی حالت میں موت نہ آ جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ ترجمہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو کہ ایمان لائے، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، حق تقاتہ جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اور تم مسلمان ہو، مگر اور تم مسلمان ہو، یا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت۔ اس صورت میں خاندانی، سماجی، معاشرتی اصول بتائے گئے ہیں۔
قانون اور طاقت کی مدد سے ان اصولوں کو صرف باہر سے یا ظاہر کی حد تک نافذ کیا جا سکتا ہے، مگر خود سے اور اپنے دل سے کرنے کے لیے تقوی چاہیے، اور تقوی کی طاقت قانون سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے سورہ شروع ہو رہا ہے تقوی کے حکم سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا کا مطلب ہے ایھا کا مطلب ہے یا ایھا کا مطلب ہے الناس لوگو، انسان سنگولر ناس پلورل۔ اے لوگو اتقو ڈرو، ربکم تمہارے رب سے، یعنی تمہارے اپنے رب سے، الذی جس نے، خلقکم خلقا اس نے پیدا کیا، کم تم کو، خلقکم تمہیں پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ ایک جان سے، نفس جو ہے مؤنث ہے اس لیے نفس واحدہ کہیں گے، ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، یعنی پہلے انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان بندر کی اولاد نہیں۔ ترجمہ کیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے، وخلق منها زوجها اور پیدا کیا اس سے جوڑا اس کا، وبث منهما اور پھیلائے دونوں سے، ان دونوں سے، رجالا کثیرا ونساء مرد بہت سارے اور عورتیں بھی، وخلق منها زوجها اور پیدا کیا اس سے، یعنی اس ایک نفس سے، من نفس واحدہ سے، زوجها جوڑا اس کا، اور بث یعنی پھیلائے، بث یبث، ضل یضل، ظن یظن، دعا یدعو، تو بث یبث اور پھیلائے اس، منہما ان دونوں سے، ہما وہ دونوں، سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم آیت الکرسی میں، ہما وہ دونوں، منہما دونوں سے، رجالا رجل کی جمع رجال ہے، رجل کی جمع رجال ہے مرد، اور کثیرہ بہت، اور نساء امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اور نساء عورتیں، نساء عورتیں، رجالن کثیرا ونساء مرد بہت سے اور عورتیں۔ اس آیت میں اتحاد کا بڑا پیغام ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اور انسانی نسل کو چلانے کے لیے، اور آدم علیہ السلام کے ساتھی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آدم علیہ السلام ہی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، انہیں سب میں بھائی بہنوں کا رشتہ ہے، کوئی کالا ہو، گورا ہو، امیر غریب، چھوٹا لمبا، عربی اجمی، کسی زبان کا بولنے والا ہو، سب برابر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پہلے ایڈریس کرتے ہوئے آگے حکم دے رہا ہے، پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے جوڑا اس کا، وَبَثَّ مِنْهُمَا اور پھیلائے دونوں سے، رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً مرد بہت اور عورتیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھیلائے دونوں سے مرد بہت عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور ڈرو اللہ سے وہ جو تم آپس میں مانگتے ہو اس سے، یعنی اس کے نام پر، اور رشتوں سے، یعنی جس کے نام سے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں سے ڈرو، یعنی رشتوں کو توڑنے سے، رشتوں کو ڈیمیج کرنے سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، تساءلون تم آپس میں مانگتے ہو، بِهِ اس سے۔ رحم کی جمع ارحام ہے، رحم کی جمع ارحام ہے، رشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔
کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر مانگتے ہو، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کسی اور کی نہیں سن رہا ہے تو اس کو منانے کے لیے یا اس کا دل نرم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کام کر دیجئے، اللہ تمہیں اچھا بدلا دے، میرا مسئلہ حل کر دیجئے وغیرہ۔ جب اللہ کا نام اپنے کام کروانے کے لیے استعمال کرتے ہو تو تم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر رشتہ داروں کا۔ اگر ہم رشتہ داروں کی مدد کر سکیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے اس نے یہ نیک کام کرا دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو کروڑوں کی پرورش کر رہا ہے، اس کو ہمارے ذریعے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسی آیتیں پڑھتے ہوئے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوسروں کے اور خاص کر رشتہ داروں کا خیال رکھنے اور ان کے کام آنے کی توفیق دے۔ ترجمہ کیجئے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو تساءلون به، تم آپس میں مانگتے ہو اس سے، والارحام، اور رشتوں سے یا رشتوں کے بارے میں ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر رقیب، نگہبان، یعنی تمہاری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے۔ نماز روزہ میں اللہ کو یاد رکھنا آسان ہے، لیکن معاملات میں رشتہ داری میں خاص کر جب کچھ غلط فہمیاں ہوں تو اللہ کو یاد رکھنا بڑا چیلنج ہے۔ آگے ہم لیتے ہیں سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وقولوا اور کہو، قولا یعنی بات، سدیدا یعنی سیدھی سیدھی بات کہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی سیدھی سچی درست بات کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ آپ نے ایک بار زبان کو پکڑ کر کہا کہ لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اپنی زبان کے گناہوں کے سبب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستی میں ہو، کاروبار میں ہو یا آفس میں، ہم کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو سچے ہوں اور سیدھی بات کریں۔ سچی بات کہنا بھی ہو تو اس کو بھونڈے طریقے سے نہیں بلکہ درست طریقے سے، یعنی کس کو کب اور کیسے کہنا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے کہنا چاہیے۔ ترجمہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سیدھی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یصلح وہ سنوار دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ کیا مطلب ہے؟ یصلح یعنی سنوار دے گا، یعنی شیطان ہم کو کہتا ہے کہ صاف اور سچ بات کریں گے تو ہمارا کام بگڑ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کام سنور جائیں گے۔ سچی اور درست بات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا زبردست وعدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور وہ ہے تمہارے گناہوں کی مغفرت۔ اچھی بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ گویا ریمائنڈ کر رہا ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ بعض وقت انسان دوسروں کو تانے دیتا ہے یا گرا کر بات کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ خود کتنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بات کرتے ہوئے اگر شیطان اکسائے تو ہم اپنے گناہوں کو اور اللہ کے مغفرت کے اس وعدے کو یاد کر لیں اور سیدھی اور سچی بات کریں۔ ترجمہ کیجئے، یصلح لکم، اور سنوار دے گا تمہارے لیے، یصلح لکم وہ سنوار دے گا تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً وہ مراد کو پہنچا، بڑی مراد۔ ومن اور جو، یطع اللہ اطاع اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے، اور شرط یہ من جو شرط ہے، کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے یطع ہو گیا، وہ آگے سیکھیں گے ہم وہ۔ ومن یطع اللہ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو فقد فاز تو یقیناً وہ مراد کو پہنچا، کامیاب ہو گیا، فوزا عظیما بڑی مراد کو، عظیم یعنی بڑی، یعنی یہاں پر خوشخبری ہے اس کے لیے کہ آخرت میں وہ زبردست جو ہے اس کو کامیابی ملے گی، اور دنیا کا سکون بھی، اطمینان بھی اسی میں ہے۔ ترجمہ کیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو ہدایت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا تو یقیناً وہ مراد کو پہنچا، بڑی مراد۔